جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اسباب نزول ہے تو وہ بیان کیا گیا ہے، کتب کے متعلق ہے، آپ اسے تلاش کر سکتے ہیں، یہاں پر دیکھ لیں آپ، کافی کتب موجود ہیں جو کہ عربی عبارت کے لحاظ سے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ترجمے بھی موجود ہیں، تراجم بھی موجود ہے، ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اکثر محققین کو نا کاپی کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو میں آپ کو ایک سمپل سا نا کوشش کرتا ہوں کہ ہو جائے، تو اسے ہم کاپی بھی کریں گے. تو کاپی کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جسٹ یہاں سے آپ نے دیکھا میں نے کنٹرول سی، نیکسٹ پیج پر کنٹرول وی، یہ آپ کے سامنے میں نے کاپی کر دیا ہے، کنٹرول وی پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اسے آپ اپنے پاس کسی بھی جگہ پر کاپی کر سکتے ہیں، بآسانی ہو سکتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے اگر آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کیا کریں کہ پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، جو مکتبے کی ہو اسے ڈاؤن لوڈ کریں، عربی عبارت یہاں سے کاپی کریں، وہاں سے اس کا صفحہ نمبر حوالہ جو ہے دے سکتے ہیں. اس میں یہ آسانی ہو جائے گی کہ ایک تو کام ہو جائے گا، ایک اصل ماخذ ہو جائے گا، دوسرا اعراب لگانے میں کئی دوستوں کو مشکل ہوتی ہے، وہ مشکلات نہیں ہوں گی. ٹھیک ہو گیا، ہم تراجم پر کلک کرتے ہیں تو یہ انگلش، اردو، جرمن، یہ مختلف لینگویجز ہیں جس میں یہ تراجم موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے آپ کے سامنے اردو والا نکالا ہے، تو آپ اسے دیکھیں کہ یہ اردو میں آیا ہے. ٹھیک ہو گیا، اور اس لحاظ سے بھی آپ کے سامنے موجود ہے یہ ڈیٹا، تو آپ اردو کو بھی کاپی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، ہم اس سے ہو جائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر ہمیں مختلف زبانوں میں نا تراجم مل جائیں گے. تو میں ایک اور سیمپل کے طور پر اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں پر چائنیز لکھی ہوئی ہے، یہ چائنیز لینگویج ہے. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم تو نہیں ہے یہ لکھا کیا ہوا ہے، لیکن ترجمہ ضرور ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ رشین زبان ہے، تو اسے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ رشین زبان میں ہے، ترجمہ قرآن پاک کا ہی ہے، سورہ فاتحہ کا ہی ہے، تو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ کئی دوستوں کو نا جن کو نہیں آتا وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. ایک ترکش لینگویج ہے جو ہم زیادہ تر مسلمان وہاں جاتے بھی ہیں، کئی دوست وہاں سے آتے بھی ہیں علم کی غرض سے، تو یہ ترکی زبان میں ہے. ٹھیک ہو گیا، تو آگے مزید ایک اور پیج اور دیکھتے ہیں. کردش لکھا ہوا ہے، مجھے علم نہیں ہے، تو یہ بھی ایک لینگویج ہے، تو اس میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کئی محققین کو یہی نہیں علم کہ ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہم چاہیں تو اس پر بھی ایک تحقیق ہو سکتی ہے کہ کتنی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے اور کتنی زبانوں میں نہیں ہو چکا، اور کس لحاظ سے ہو چکا ہے، کس لحاظ سے نہیں ہوا. ہو سکتا ہے تفاسیر بھی موجود ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ان سے استفادہ کریں، اس کا میں لنک باقاعدہ ڈسکرپشن میں دوں گا. تو دوسری چیز تھی کہ اس سے انگلش میں، تو میں نے یہ پیج ہے نا انگلش میں اوپن کیا ہے، تو آپ اسے دیکھیے گا، یہ انگلش کے لحاظ سے ہے. یہ میں نے انگلش کے لحاظ سے نا اوپن کیا ہے، تو اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ یہ جسٹ عربی میں تھا اور عربی میں ہی ہم اسے کر سکے ہیں. تو میں نے یہ اوپن کیا ہے، ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ آ جائے گا یا کس لحاظ سے ملے گا ہمیں. ڈسپلے پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا یہ پیج اوپن ہو چکا ہے. تو یہ ہمیں سورہ فاتحہ مل گئی، تو اس لحاظ سے لفظی معنی بتایا گیا ہے، تو ایکسپلیشن ہے اس کے اندر.